سے پہلے جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں حکومت یہ بتائے، ایف بی آر بتائے کہ اس ٹیکس کے بدلے میں جب پاکستان کے عوام ٹیکس دیتے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی کسی ریاست میں کوئی ٹیکس دیتا ہے تو تعلیم، صحت کی سہولت اور امن یہ اس ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی یوٹیلیٹیز کو، ضروریات زندگی کو احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچانا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے، اب 77 سال ہونے کو آ گئے ہیں، ان 77 سال میں یہ طبقہ پاکستان کو اوپر لے جانے کے بجائے وہ نیچے کی طرف لے کر گیا۔ جو چیزیں ہماری بہتر تھیں وہ خراب ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ترقی کرتے ہم تنزلی کی طرف گئے۔ اور پاکستان پہ ان 77 سال میں ایسا تو نہیں ہے کہ بس گلی محلے کے کسی چلتے ہوئے آدمی کی حکومت رہی ہو، جاہلوں کی حکومت رہی ہو۔ پاکستان میں تو ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں، پاکستان میں تو بہترین جنرل ہیں جو حکومت کرتے رہے ہیں، پاکستان میں تو وہ جاگیردار، خان، وڈیرے، سردار، وہ سرمایہ دار حکمران طبقے میں شامل ہیں کہ جو اور ان کے وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام ان کے ہاتھ میں رہا ہے۔ جب اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام رہا ہے اور اتنے اعلیٰ طبقات سے متعلق لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام رہا ہے، تو اگر پاکستان میں معیشت تباہ ہے، پاکستان میں ہم پر اتنا سود چڑھ گیا ہے، اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں، اور جو ادائیگی ہم کرتے ہیں ہمارے آمدن کا 87% سود میں چلا جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو جب اس لیول کے اوپر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے 77 سال ہم پر حکومت کرنے والوں کو۔ اس میں فوجی ڈکٹیٹر بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں سرمایہ دار، جاگیردار، خان وڈیرے، اور ہر پارٹی میں موجود وہ سارا طبقہ ہے جو حکومت کرتا رہا ہے۔ یہ ناکام ہو گیا ہے اور اس کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور قوم کے سر سے ہٹ جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ امن کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی پرسوں جو بنوں میں واقعہ ہوا، میں یہاں پشاور آیا ہوں تو ایک غرض یہ بھی ہے کہ میں یہاں اس صوبے کے عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ ظاہر چاجی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ عوام کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ ہم بہت عرصے سے یہ بات پاکستان کے ارباب حل و عقد کو، ارباب اختیار کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم ایک اندھی لڑائی میں پچھلے 23-24 سال سے پڑے ہوئے ہیں اور امریکہ نے ہمیں اس لڑائی میں جھونکا ہے، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ 2001 سے پہلے پاکستان میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے، 2001 سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی کے کوئی گنے چنے واقعات ہوتے تھے، وہ بھی بھارتی راہ کبھی کامیاب ہو جاتی تھی، کسی بڑی پلاننگ کے نتیجے میں تو کوئی ایک آدھ واقعہ ہو گیا۔ لیکن 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو اس سے پہلے وہاں کے وزیر خارجہ نے فون کیا تھا ہمارے جنرل مشرف صاحب کو اور ان سے کہا کہ ہمارے یہ 7 مطالبات ہیں، آپ مان لیجئے۔ بعد میں اس نے لکھا کہ میرا تو خیال تھا وہ 3-4 مان لے گا، 3-4 کی منع کر دے گا، اس نے 7 کے 7 باتیں مان لی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے ہوائی اڈے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم، پاکستان کی پوری جو ہے وہ ایئر ٹریفکنگ اور جو پورا پورٹ سے لے کر یہاں تک کا راستہ تھا وہ اور لاجسٹکس ساری کی ساری امریکہ کے حوالے کر دی گئی۔ مشرف نے کہا تھا اس کے نتیجے میں ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں ڈالر ملیں گے، ڈالر ملے ہوں گے، لیکن یہ ڈالر پاکستان کے عوام کو تو نہیں ملے۔ ان ڈالرز کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ جو بھارتی راہ ہے جو ہم سے ذرا دور دور تھی اور ہم سے بہت خائف بھی رہتے تھے بھارت کے لوگ، ان کا حال یہ ہوا کہ وہ افغانستان میں آ کر بیٹھ گئے، ان کے سفارت خانے اڈے بن گئے ان کے بھارتی راہ کے، سی آئی اے گھس گیا، بلیک واٹر آ گئی ان کی، دنیا بھر کی ایجنسیاں انہوں نے یہاں پر اپنی آماج گاہ بنا دیا اور دہشت گردی کی فضا پروان چڑھنا شروع ہوئی اور لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں لگنا شروع ہوئی۔ اور پھر جب حالات بگڑے
تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ دہشت گردی ہوئی کیسے، ان دہشت گردوں کو پاکستان میں جگہ دی کس نے، ان کو دہشت گرد اس نظام نے بنایا کیسے، اور جب وہ دہشت گردی ہوئی تو کہا فوجی آپریشن کرو، 1 2 3 4 5 جتنے فوجی آپریشن ہوتے رہے۔ ان فوجی آپریشنوں کے نتیجے میں اور امریکہ کی اس لڑائی کے نتیجے میں، یہ ہماری لڑائی نہیں تھی، اسی لیے سید منور حسن اس وقت کہتے تھے گو امریکہ گو، اسی لیے قاضی حسین احمد جو ہے وہ مسلسل اس وقت امیر تھے اور مسلسل سڑکوں پہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اس لڑائی میں مت جھونکو، اس میں تباہی تباہی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ہماری معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکی جنگ پاکستان میں لڑنے کے نتیجے میں، امریکہ کے حوالے پاکستان کو کرنے کے نتیجے میں۔ فیصلہ چند جرنیلوں نے کیا، ان کی آشیرواد میں چند سیاستدانوں نے کیا، اور قوم کی معیشت تباہ ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو قتل کیے جا چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں، ان میں سے فوجی افسران، فوجی ہمارے سپاہیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، عوام کی تعداد ہے۔ یقیناً جب آپریشن ہوتا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے اتنے دہشت گرد مار دی، لیکن فوجی آپریشن میں یہ بات کس کو پتہ چلتی ہے کہ کون دہشت گرد تھا اور کون عام آدمی تھا جو کہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس کولیٹرل ڈیمیج سے نئے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں فوج اور عوام کے درمیان ایک دوری پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی کام کرو اور نام لے دو، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فوج کو یہ کرنا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فوج کو یہ کرنا ہے۔ یعنی ہمارا ادارہ جس کا کام تحفظ ہے، جس کو لوگ ہر دور میں اختلافات کے باوجود جس سے توقع رکھتے تھے کہ وہ مشکل حالات میں ہمارے کام آ سکتا ہے، آہستہ آہستہ فوج کے چند لوگوں نے اپنے اس ادارے کی اور پاکستان کے اس ادارے کی وقت بھی تباہ کر دی، اور یہ اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوج، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا کر وہ بات کہنا شروع کریں جو انہیں رٹائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات درست نہ ہوں۔ اور دوسرا ایک اور راستہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ کو پاک فوج کے خلاف بہت زبردست قسم کی تقریر کرتے نظر آئیں گے، پتہ چلا ان میں سے بہت سارے خود انہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز گرے میں چلی گئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کون کس کی بات کر رہا ہے۔ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، نقصان عوام کا ہو رہا ہے، نقصان فوج کا ہو رہا ہے، نقصان قوم کا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارا پورا خیبر پختونخوا قبائل سمیت یہ 1400 کلومیٹر تقریباً بارڈر لگتا ہے ہمارا، اور یہ بارڈر ہمارا محفوظ بارڈر تھا۔ یہ قبائل وہ تھے جنہوں نے ہمیں کشمیر آزاد کرا کے دیا، یہاں فوج کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اس امریکہ کے ساتھ دینے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ سارا بارڈر غیر محفوظ ہو گیا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ 40-45 سال کا رشتہ ہے، اس کی قیمت ہم نے ادا کی ہے، اور ہمیں کوئی اس پہ شرمندگی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی مسلم ملک مشکل میں ہوگا اور کوئی عالمی طاقت اس کے اوپر حملہ کرے گی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو ان کو ریگریٹ تھا ان کو ریگریٹ ہوگا، ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اس پورے جو تعلق ہے، اس تعلق کو بھی جو تباہ کیا ہے وہ امریکی محبت نے تباہ کیا، اور امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اس پر آرے چلائے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے وہ کام کیے جس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھی، اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن ہماری ضرورت ہے، اور یہ امن ہمیں فراہم کرنا ہمارے حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو تو بڑے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے تو سبسٹنس موجود ہوتا ہے، افغان طالبان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمارا برادر ملک ہے افغانستان، ہم نے ساتھ مل کر جو ہے وہ تمام تر حالات کو جھیلا ہے، ہم نے مل کر قربانیاں دی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آج کوئی کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے تو ان قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذرا سی چند لوگوں کی کارروائی کے نتیجے میں آج پوری پاکستانی قوم اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر جو ملک دشمن لوگ ہیں اور دین دشمن لوگ ہیں وہ دونوں طرف کے، وہ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کریں۔ یہ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں خود افغان حکومت سے بھی اور پاکستان کی حکومت سے بھی
کہ خدا نخواستہ پاکستان افغانستان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے عوام کے حق میں، کیا یہ افغانستان کے عوام کے حق میں، کیا یہ پاکستان کی فوج کے حق میں؟ اس پر خوش کون ہوگا؟ اس پہ اسرائیل خوش ہوگا، اس پہ انڈیا خوش ہوگا، اس پہ امریکہ خوش ہوگا، اس پر ہمارے اس خطے کے دشمن خوش ہوں گے جو ایک نیا کھیل یہاں پر کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اندھی لڑائی میں نہ جھونکا جائے۔ پاکستان کی قوم کسی نئے فوجی آپریشن کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس سے مزید افراتفری ہوگی، فساد ہوگا۔ بٹھائیں سب کو، تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں، اپنے معاملات بھی درست کریں، لوگوں کو بھی ریلیف دینا شروع کریں، قوم سے قربانی مانگنے والے خود قربانی دینا شروع کریں، طے کریں کہ جینا مرنا، چاہے وہ فوج کے جرنیل اور میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر اور کرنل ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا سیاستدان ہوں، طے ہو جائے کہ کوئی آفس بیرر جو پاکستان کے کسی کلیدی عہدے پہ ہوگا اس کا اسٹیٹ ملک سے باہر نہیں ہوگا۔ جب یہ طے ہو جائے گا کہ جینا مرنا یہاں پر ہے، ہمارے بچوں کو یہاں رہنا ہے، تو پھر اس کے تحفظ کے لیے ہم 3 سال کا وقت نہیں گزاریں گے بلکہ دل و جان سے اس کی خدمت کریں گے۔ ہم سب مل کر کام کریں گے، ہمارا دکھ اور ہماری خوشی سانجھی ہوگی، لیکن اگر ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھے گا تو دوسرا طبقہ اس سے نفرت کا شکار ہو جائے گا، تو یہ انتشار ہمارے حق میں نہیں ہے۔ بنو کے اس واقعے کے نتیجے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے، بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانے والی قوتیں موجود ہیں، ملک دشمن قوتیں جن کو بیرونی دنیا سے سپورٹ کی جا رہی ہے۔ جب آپ سچویشن ایسی بناتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تو پھر دنیا بھر سے جو پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ ایسے گروپس کو یہاں پر آگے بڑھاتے ہیں کہ جو پاکستان توڑنے اور پاکستان کے پوری جو فیڈریشن ہے اور پاکستان کی جو اکائی ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے، یہ پاکستان ایک عقیدے اور نظریے کا نام ہے۔ یہ نظریہ زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے، اور نظریہ ایک نظام رکھتا ہے۔ اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، ایک نظام کا نام ہے، اور نظام کی بنیاد عدل پر ہے، انصاف پر ہے، مشاورت پر ہے، عوام کی رائے پر ہے، جمہور کی رائے پر ہے۔ آپ جمہور کی رائے کو پامال کر کے فارم 47 والے مسلط کر دیں اور تصور یہ کریں کہ ملک کے حالات درست ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ کے جو دوست ہیں وہ کل دشمن ہو جائیں گے، جو آج دشمن ہیں وہ کل دوست ہو جائیں گے۔ آپ کی رائے بدلتی ہے، پاکستان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ میں ذرا سا تغیر آتا ہے اور پوری قوم اس دھندے پہ لگ جاتی ہے، لہٰذا ہم ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتے، ہمیں اصولی بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پارٹیاں جو آج ری الیکشن کی بات کر رہی ہیں، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں؟ کیا ہمارے پاس اس پچھلے الیکشن کا لیگل ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے جس کا نام فارم 45 ہے؟ تو کوئی اور کرے تو کرے۔ اگر کوئی ایسی پارٹی یہ بات کرتی ہے جس کی شکایت یہ ہے کہ الیکشن صحیح اس لیے نہیں ہوا کہ نون لیگ کو تو جتا دیا، پیپلز پارٹی کو جتا دیا، MQM کو جتا دیا، فلاں کو جتا دیا، مجھے کیوں نہیں جتایا؟ میں ہار گیا تھا، مجھے بھی جتانا چاہیے۔ تو اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں تو یہ الیکشن اس لیے پسند نہیں ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر ہار گئے۔ لیکن اگر PTI کے لوگ بھی یہ بات کہنے لگ جائیں، پہلے کہیں پھر تردید کریں کہ ری الیکشن ہونا چاہیے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا فارم 45 کی بنیاد پر کینڈیڈیٹس کے پاس آپ کے رزلٹ موجود نہیں ہیں؟ جب لیگل ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہے تو ری الیکشن ایک نئی سودے بازی کے لیے کیا جائے گا۔ اس ملک میں اربوں روپے خرچ ہوں گے، پھر سودے بازی ہوگی، پھر سیٹیں بیچی جائیں گی، اور پھر ہم اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ پاکستان کو جمہور کی رائے کے ساتھ چلایا جائے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، چاہے مجھے پسند ہو یا نہ پسند، میری پارٹی ہو یا کسی کی بھی پارٹی ہو، اس کی رائے کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہی پاکستان کا آئین ہے، یہی تحفظ آئین ہے پاکستان۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی بات کر رہا ہے وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ بات کر رہا ہے۔ تو امن ہمیں چاہیے، امن کے بغیر نہ تجارت چلے گی، نہ سیاست چلے گی، نہ معیشت چلے گی، نہ ملک چلے گا۔ اور یہ امن فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ یک طرفہ فیصلے کریں، آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں
بات چیت کریں، حالات کا صحیح تجزیہ کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، آگے کا راستہ دیکھیں. ہم کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ اس میں. ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی یہ بات اس لیے کر سکتی ہے کہ جماعت اسلامی نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے. جماعت اسلامی نے اس ملک کو الحمدللہ روایات دی ہیں، اقدار دی ہیں، ویلیوز دی ہیں، سیاست میں شرافت کو متعارف کرایا ہے. ایمانداری کے ساتھ بھی سیاست ہو سکتی ہے، آج بھی جماعت اسلامی نے کر کے دکھایا ہے. اور جماعت اسلامی اس لیے کر سکتی ہے کہ یہ واحد جمہوری پارٹی ہے پاکستان میں. نہ کوئی مسٹر، نہ کوئی مولانا، سب کوئی خاندان پہ چل رہا ہے، کوئی وصیت پہ، کوئی وراثت پہ چل رہا ہے. بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جن کے یہاں فیئر الیکشن ہوتے ہیں؟ لیگیسیز چل رہی ہیں، ڈائنسٹیز چل رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم یہ رول ادا کر سکتے ہیں اور کریں گے. میں اس وقت موقع پر خاص طور پر جو یہاں معیشت کے حالات ہیں، بجلی کا بحران ہے پاکستان میں، لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ کوئی سوال کرے کہ پاکستان کی ضرورت پیک آورز میں بھی 30,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. 31,000 ہوگی. جب پورا پاکستان میں بجلی آ رہی ہو تو اور شدید ترین گرمی ہو تو ہماری 31,000 32,000 ضرورت ہے. اور نارمل حالات میں تقریباً یہ 20,000 22,000 میگا واٹ کی بجلی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے. بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 41,000 میگا واٹ ہے. تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ کل ہی تاجروں نے بتایا ہمیں، صنعت کاروں نے بتایا، اور یہ بات ہم پچھلے کئی برس سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ قوم کی آواز بن رہی ہے کہ کتنی آئی پی پیز ایسی ہیں جنہوں نے 2 سال 3 سال سے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی ہے، اور اربوں روپے اس کو فراہم کیے گئے ہیں ان معاہدوں کے نتیجے میں جو ان حکومتوں نے کی ہیں، کہ جو آج بھی پی ڈی ایم کی صورت میں موجود ہے یا پچھلے عرصے میں بھی حکومتوں میں شامل رہے. 94 سے یہ دھندا چل رہا ہے، اور پاکستان کی قوم اپنی بجلی کے بلوں میں یہ قیمت ادا کر رہی ہے. تقریباً 2800 ارب روپے، 2,800 ارب روپے وہ ہم ادا کریں گے کیپیسٹی چارجز کے نام پر. جو بجلی بنے گی نہیں یا کنزیوم نہیں ہوگی، اس کے پیسے کون ادا کرے گا؟ یہ بڑے ادا نہیں کریں گے جن کو بجلی فری ملتی ہے، یہ آپ ادا کریں گے. آپ کی دکان کا بل آئے گا، کمرشل یونٹ لگیں گے، ہمارے گھروں کا بل آئے گا، آپ کے گھروں کا بل آئے گا، یا انڈسٹریلسٹ دے گا. انڈسٹری کو جب یہ مہنگا میں کاٹیج انڈسٹری والا دے گا، یا تو وہ چوری کرے گا تو بھی کتنی چوری کر لے گا. چوری کرواتا کون ہے؟ کرانے والے کون لوگ ہوتے ہیں چوری؟ ان چوروں کو پکڑو جو چوری کرواتے ہیں. اور اگر نہیں کرے گا، بل دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری نہیں چلا سکتا، وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، وہ ریجن میں کمپیٹ نہیں کر سکتا، وہ صحیح قیمت کے اوپر اپنی گڈز فراہم نہیں کر سکتا. سستی چیز چائنا سے مل جائے گی، اپنی پروڈکشن ہوگی تو اپنے آپ ہی کھپت پوری نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خسارے کا سودا ہے. بجلی کا مہنگا کرنا معیشت کو تباہ کرنا ہے، لوگوں کو تباہ کرنا ہے، مڈل کلاس کو تباہ کرنا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے. تنخواہ دار طبقے نے 375 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے. ٹیکس کی بات کرتے ہیں، تنخواہ دار طبقے نے 375 ارب روپے جمع کرایا. تنخواہ دار طبقے کا مطلب سرکاری ملازم نہیں ہوتا، پرائیویٹ ملازم. اور جو جاگیردار طبقہ ہے جس کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، میں 5 ایکڑ اور 10 ایکڑ والے کی بات نہیں کر رہا، 15 اور 20 والے کی بات نہیں کر رہا، جن کی سینکڑوں اور ہزاروں ایکڑ زمین ہے، وہ صرف 1.5% لوگ ہیں جن کے پاس 28% زمین کلٹیویٹڈ موجود ہے پاکستان میں، بڑے جاگیردار اور وڈیرے. اور 4% کے پاس 40% زمین ہے، باقی چھوٹے کسان ہیں. ان سب لوگوں نے مل کر 4 یا 5 ارب روپے جمع کرایا. تو جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ ان بڑے بڑے وڈیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان پہ ٹیکس نہیں لگاؤ، تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگاؤ، بجلی کی قیمت بڑھاؤ، معاہدے تمہارے، کک بیکس تمہاری، پیسے ہم ادا کریں. پھر تم کہتے ہو کہ معیشت سے نکلے کیسے؟ میں نے بھی پچھلے دنوں بھی تاجروں کے پروگرام میں یہ بات بتائی کہ صرف 2 مہینے میں حکومت کی نالائقی اور کرپشن کے نتیجے میں، نالائقی کیا؟ RLNG امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی امپورٹ کا ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے. اگر اسمارٹ لوگ ہوں تو وقت پہ اس کی امپورٹ کے معاہدے ہو جائیں تو ہمیں بہت سستی پڑ سکتی ہے نسبتاً. لیکن جتنی بھی سستی ہو، جو ہماری گیس کی پاکستان کی پروڈکشن اس سے کم ہے.
اس سے مہنگی ہے وہ. تو صرف اس کی نالائکی کی وجہ سے جب کنٹینر آ کر کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو وہ کنٹینر کنزیوم کرنا ہوتا ہے, نہیں کریں گے تو پینلٹی لگتی ہے. تو آپ وہ امپورٹ کا مہنگا کنٹینر لے رہے ہیں, اور جو وزارت ہے وہ نوٹیفیکیشن بھیج رہی ہے, سرکولر بھیج رہی ہے ان اداروں کو کہ جو گیس نکالتے ہیں کہ آپ اپنی گیس کی پروڈکشن بند کر دیں, سستی گیس بند کر دو تاکہ ہم مہنگی گیس خرچ کر سکیں. اس لیے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم کرپٹ ہیں اور نااہل ہیں. 2 مہینے میں 105 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. 2 مہینے میں 105 ارب روپے کا نقصان ہوا. یہ کون ادا کرے گا؟ یہ بھی آپ ادا کریں گے, یہ بھی میں ادا کروں گا. اس لیے میں آپ سے ایک بات تو ضرور کہتا ہوں جو آپ نے بار بار دہرائی ہے کہ تاجر اپنا یہ امپریشن تو تبدیل کریں کہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. آپ نے کہا ہے ہم اسی بات کو لے کر چلیں گے, تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے, لیکن تاجر کو اس ٹیکس دینے کے نتیجے میں جو سہولت ملنی چاہیے وہ بھی تو ملے. بجلی کی قیمت کم کرو, یہ ظالمانہ سلیب ختم کرو, یہ اس کے اوپر لگے ہوئے ٹیکسز ختم کرو, یہ پیٹرول کی لیوی ختم کرو, یہ فری بجلی ختم کرو, یہ فری یونٹ جو بڑے بڑے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں وہ ختم کرو, فری پیٹرول ختم کرو, یہ مراحت اپنی ختم کرو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ سیریس ہو. ہر چیز آئی ایم ایف پہ ڈال کر آئی ایم ایف تو ظاہر ہے آپ کو کوئی محبت کرنے کے لیے آیا ہے. آئی ایم ایف تو جہاں جاتا ہے وہاں کی معیشت تباہ کرتا ہے, غلامی کا توق ہے, شکنجہ ہے. یہ صرف معاشی ادارہ نہیں ہے, یہ سیاست اور تہذیب اور ثقافت اور تعلیم سب کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح فرنٹ مین ہوتے ہیں نا, اس طرح کے فرنٹ ادارے ہوتے ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہیں اور امریکہ جیسے ممالک اپنا کھیل کھیلتے ہیں. یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے, کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن آپ تو اس کے اوپر ڈال کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ, اپنی مراحت کو ختم کرو, لوگوں کو جینے دو, لوگوں کو کاروبار کرنے دو, لوگوں کو صنعتیں چلانے دو, اور یہ ظلم کی اس چکی میں مت پیسو جس میں متوسط طبقہ تقریباً ڈائیلوٹ ہو چکا ہے. متوسط طبقہ ہے جو کسی بھی معیشت کی بھی اور ملک کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. آپ نے تو غریب کو تو بیڑا غرق کر ہی دیا. تعلیم نہیں دیتا یہ نظام. غریب کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم ہے کیا؟ یہاں پر ختم ہو گئی ہے. صحت کی سہولتیں ہیں کیا؟ نہیں ہے. تعلیم مت دو, سہولت نہیں دو, امن نہیں دو, ٹیکس لگا دو, تو یہ تو نہیں چلے گا. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں صرف سیاست بازی نہیں ہوگی, صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوگی, ہم پوری قوم کی آواز بنیں گے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, ہم اتحاد کر رہے ہیں تاجروں کے ساتھ, ہم اتحاد کر رہے ہیں علماء سے, طلباء سے, وکلاء سے, نوجوانوں کے ساتھ. ہمیں اپنے کسی پارٹی کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اتحاد پاکستان کے ان عوام سے ہے جن کو مایوس کیا جا رہا ہے. اس نوجوان سے ہم اتحاد کر رہے ہیں جس سے کہا جا رہا ہے, جس کو سمجھا دیا گیا ہے کہ ملک میں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور پے در پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اب نہیں رہ سکتے. لیکن ہم 25 کروڑ لوگوں کو ملک سے باہر نہیں لے جا سکتے. ہمارا ملک بہترین ملک ہے, پہاڑ ہیں, سمندر ہے, دریا ہیں, میدان ہیں, بہترین. تقریباً ابھی تازہ سروے جو آئے ہیں, آبادی کا جو شماریات ہوئی ہیں, اس میں 40% لوگ 80% لوگ 40 سال تک کی عمر کے ہیں پاکستان میں. پاکستان تو جوان ہے. اس جوان ملک کے اوپر کون لوگ قابض ہو گئے ہیں جنہوں نے اس کو بوڑھا کر دیا ہے. تو ہم ان لوگوں سے اپنے ملک کو چھڑوائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہم اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں, حق دو عوام کو, حق دو پاکستان کو. تو حق دو عوام کو تحریک ہماری ذات کے لیے نہیں ہے, ہماری پارٹی کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے عوام کی تحریک ہے. اور ہم ظلم کے خلاف, یہ جو بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں ہر مہینے, اس کے خلاف نکل کر کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہ آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز کرو, پہلے قوم کے سامنے تو لاؤ کہ تم نے قوم کے ساتھ یہ کیا سنگین مذاق کیا ہے, برباد کر کے رکھ دیا ہے, تباہ کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کی معیشت کو. یہ آئی پی پیز اب نہیں چلیں گی. سیدھے طریقے سے ان سے بات کرو. اور اس میں 2 طرح کی آئی پی پیز ہیں. ایک وہ ہے کہ جن میں بڑی تعداد حکومت میں شامل لوگوں کی ہے. کیا ان سے نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں کیا نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا فن خان ہے جو حکومت کے آگے کھڑا ہو کر کام کر سکتا ہے اپنا؟ صاحب 2 نمبریاں چل رہی ہیں, سب کو سب کا پتہ ہے. اس حمام میں وہی ہو رہا ہے جو ہوتا ہے سب کے سب. تو اس لیے کوئی پاکستان میں ایسا صنعت کار نہیں ہے
یا کوئی بڑا نہیں ہے کہ جس نے آئی پی پی میں ظالمانہ معاہدہ کیا ہو اور آپ ریوائز نہ کر سکتے ہو. ریاست کی اور حکومت کی بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ میں دم نہیں ہے تو ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ ریوائز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بیرونی آئی پی پی چائنا کا نام لیتے ہیں, بات نہیں سن رہا چائنا. آپ عزت کے ساتھ رہو, وقار کے ساتھ رہو اور وقار کے ساتھ جیو تو پاکستان آپ کا دشمن بھی آپ سے صحیح طریقے سے بات کرے گا. دوست تو پھر دوست ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہو کہ ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے گہری دوستی ہے تو اس دوستی میں بھکاری مت بنو. عزت کے ساتھ اپنی قوم کو ریلیف دینا شروع کرو. یہی چائنا سب چیزیں ریوائز کرے گا, مجھے یقین ہے انشاءاللہ. اس لیے یہ سب ہو سکتا ہے, انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی پی پیز کے یہ معاہدے ہمیں قبول نہیں ہیں. پہلے تو قوم کے سامنے لاؤ, حساب تو جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑو اور اس عذاب سے پاکستان کے عوام کو بچاؤ جو اتنی بڑی مہنگائی کی صورت میں موجود ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں مہنگائی ختم ہوگی. کیسے؟ 18%, 20% آٹے پہ ٹیکس, چینی پہ ٹیکس, دال پہ ٹیکس ہے اور چاول پہ ٹیکس, گھی پہ ٹیکس. گھی چاول تیل کے اوپر ٹیکس لگا کے تم کہتے ہو کہ مہنگائی کم ہوگی. کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ اس طرح تو نہیں چلے گا. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ تحریک ہم نے شروع کی ہے اور ہم نے اب 26 تاریخ کو دھرنا رکھا ہے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ, اور انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پورے پاکستان سے پہنچیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ پوری تاجر برادری یہاں پشاور کی, پورے خیبر پختونخوا کی اس جد و جہد کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے گا. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. یہ حق و عوام کو تحریک ہے, اس کا ہم نے ایک اسپیسیفک ایجنڈا بنایا ہے. سلیب سسٹم ٹھیک کرو, بجلی کی قیمت کم کرو, یا غیر ضروری ٹیکس ختم کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹرول کی لیوی اور آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز کرو. تنخواہ دار لوگوں کے سلیب ختم کرو تاکہ یہ پروفیشنل لوگ مزید ملک سے نہ بھاگیں. کوئی نہیں بچے گا یہاں ورنہ. اس لیے یہ جنمن بات ہے, پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے, ان کو امید دلانے کے لیے ہے. اللہ نے چاہا تو اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچیں گے کہ انشاءاللہ اس حکومت کو جو ہے وہ مجبور کریں گے کہ وہ عوام کو ریلیف دے. اور ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. میں جماعت اسلامی پشاور اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تنظیم تاجران پاکستان کے جو صدر ہیں ہمارے, اور پاکستان بزنس فورم کے صدر ہیں جناب کاشف چودھری صاحب, خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہے. اپنا اتحاد برقرار رکھیں. دیکھیں الیکشن بھی چلتا رہے گا, وہ بھی ہوتے رہیں گے, اور یہ بھی ایک حسن ہے کہ آپ کے الیکشن ہوتے رہیں, آپ کے مختلف لوگ سامنے آتے رہیں, لیکن چند معاملات میں ہمیں متفق اور متحد ہونا چاہیے. اور میں آپ سے ایک چیز ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ مت کہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل کوئی دوسرا آئے گا. بھائی آپ دوسرا تیسرا چوتھا سبھی کا ساتھ دیتے ہیں نا, سبھی حکومتوں میں آتے ہیں. آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی عزت دے گا, آپ کو بھی عزت دے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارا اپنا کوئی ذاتی مقصد اور ایجنڈا نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ مضبوط کر کے دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں اس ملک کو مزید کون لوٹتا ہے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے تو ہوں ایک مرتبہ, پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ کیسے گد آ کر ہمیں کھا رہے ہیں. ان سے ہمیں نجات دلانی ہے. ہمیں اس طرح مرنا نہیں ہے, ہمیں عزت سے جینا ہے اور اپنا مستقبل روشن کرنا ہے. آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے. بس آپ سے میری درخواست ہے کہ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کامن ایشوز کے اوپر اکٹھے ہوں. جماعت اسلامی